بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور ناظرین، آج ہم خلاصۃ النحو کا الدرس السادس چھٹا سبق پڑھیں گے، مرکب اضافی کا بیان۔ مرکب اضافی تعریف سماعت کریں۔ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ یہاں دیکھیے تعریف میں مرکب ناقص کے الفاظ آئے، تو ہم نے پیچھے سبق کے اندر مفرد اور مرکب کے بیان میں مرکب کی صورتیں پڑھی تھیں۔ ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک ہوتا ہے مرکب تام، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، مرکب ناقص وہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اتنی بات کرے کہ سامنے والا جب اس بات کو سنے تو اس کو سمجھ نہ آئے، مزید کچھ بولنے کی حاجت پڑے۔ اور مرکب تام وہ ہوتا ہے کہ اتنی بات کرنا، اتنے الفاظ ادا کرنا کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، مزید الفاظ کہنے کی، بولنے کی ضرورت نہ پڑے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ تو مرکب ناقص الفاظ سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ ناقص مرکب، یعنی اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو بات ناقص ہے، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول کو کیا ہوا، اس اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وہ آئے، نازل ہوئے، نبی بن کر آئے، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ناقص مرکب ہے یہ۔ تو مرکب اضافی مرکب ناقص ہوتا ہے، بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، مزید الفاظ کی، مزید گفتگو کی حاجت ہوتی ہے، تب جا کر سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو مرکب ناقص ہوتا ہے مرکب اضافی، ایک چیز تو یہ۔ دوسری یہ کہ مرکب اضافی کے اندر دو اسم ہوتے ہیں، پہلے والے اسم کی دوسرے والے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے۔ نسبت سے مراد یعنی اضافت کی گئی ہوتی ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اضافت ہوتی ہے، پہلے والے کی دوسرے کی طرف اضافت کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے اندر بیان کیا، رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو رسول کی اضافت اللہ تبارک و تعالی اسم کی طرف کی گئی ہے، تو یہاں پر مرکب اضافی کہلائے گا یہ۔ یہاں پر چند اہم چیزیں نوٹ کر لیں، ایک تو یہ آگے بھی آئیں گی، میں آپ کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں۔ مرکب اضافی کے اندر جب ترجمہ کریں گے تو پہلے دوسرے والے کا ترجمہ کریں گے، بعد میں پہلے والے کا ترجمہ کریں گے۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو الٹ ترجمہ کیا ہم نے، پہلے دوسرے والے کا کیا، سیکنڈ بعد والے جو ہے نا، ہم نے پہلے رسول جو لفظ آیا تھا اس کا ہم نے ترجمہ کیا، ایک چیز یہ۔ دوسری یہ کہ مضاف الیہ اور مضاف یعنی مرکب اضافی کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں اکثر کا، کے، کی یہ ترجمہ آتا ہے، یا پھر کبھی کبھار میرا، میری، تمہارا، تمہارے، یہ ترجمہ آتا ہے مرکب اضافی کے کرتے وقت۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو اس میں کا آیا، تو اردو ترجمے کے اندر جب مرکب اضافی کا ہم ترجمہ کریں گے تو کا، کے، کی، میرا، میری، تمہارا، تمہاری، یہ ترجمے آتے ہیں اس کے دوران۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو، یعنی دو اسم ہوتے ہیں نا، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے، پہلے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، رسول یہاں پر مضاف ہے، اور دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، یعنی اوپر والی جو مثال ہے اللہ ہی، یہ مضاف الیہ ہے، رسول مضاف، اللہ اسم جلالت مضاف الیہ۔
قواعد و فوائد کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے۔ جو پہلے والا اسم ہوتا ہے نا مرکب اضافی کے اندر، جس کو مضاف کہا جاتا ہے، تو اعراب کی حالت میں مضاف پر تنوین 2 زبر بھی نہیں آ سکتے، 2 زیر بھی نہیں آ سکتے اور 2 پیش بھی نہیں آ سکتے۔ ہاں، زبر زیر پیش آ سکتے ہیں، اور اسی طرح الف لام بھی مضاف پر نہیں آ سکتا۔ مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا، الف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دوسرے کی ضدیں ہیں۔ ایک وقت میں ان دونوں میں سے ایک ہی چیز پائی جائے گی، یا تو تنوین پائی جائے گی یا الف لام پایا جائے گا۔ مثال ولد رجل، اس مثال کے اندر ولدو پر مضاف ہے، نہ تنوین آئی ہے نہ الف لام آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ رجل پر تنوین آ گئی ہے لیکن الف لام نہیں آیا، تو مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لہٰذا ایک وقت میں ایک تنوین پائی گئی، الف لام نہیں پایا گیا۔ آگے والی مثال میں دیکھیں ولد الرجل، یہاں پر ولدو پر اعراب تنوین نہیں آئی نہ ہی الف لام آیا، پیش آیا صرف، اور الرجل میں رجل پر الف لام داخل ہو گیا، اب رجل نہیں ہے، کیونکہ الف لام آ گیا تو تنوین ختم کر دیں گے۔ تو ایک وقت میں 2 چیزیں یعنی تنوین اور الف لام کبھی بھی نہیں آ سکتی، صرف ایک چیز ہی پائی جائے گی، یا تو تنوین ہوگی یا پھر الف لام ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ دیکھیں مرکب اضافی میں 2 اسم پائے جاتے ہیں، پہلا والا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ جو مضاف ہے وہ مضاف واحد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ تثنیہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون، یہ مذکر سالم کہلاتا ہے۔ تو جب ہم اس کی اضافت مضاف الیہ کی طرف کریں گے، تثنیہ کی جمع مذکر سالم کی، تو اس صورت میں مرکب اضافی میں مضاف جو تثنیہ ہم نے اضافت کی تھی یا جمع مذکر سالم کی اضافت کی تھی مضاف الیہ کی طرف، اس صورت میں تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے مضاف بننے کی صورت میں نون گر جاتا ہے۔ اسی طرح جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے جب وہ مضاف بن جاتا ہے اور آگے والا اسم اس کی طرف اضافت کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں نون تثنیہ کا ہو یا جمع مذکر سالم کا ہو، دونوں گر جاتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے اندر ولدا رجل اور مسلمو المدینتی، ان دونوں کو توجہ سے سنیں۔ ولدا رجل تھا، ولدانی 2 بچے، کیونکہ تثنیہ کی علامت ہے الف نون آتا ہے آخر میں۔ اسی طرح مسلمو المدینتی، یہ مسلمو نہ تھا، جمع مذکر سالم تھا، نون جو ہے پہلی والی مثال کے اندر تثنیہ والا وہ بھی گر گیا، اور اسی طرح مسلمون المدینتی جو تھا اس میں نون وہ بھی جمع مذکر سالم تھا، وہ بھی گر گیا۔ وہ گرا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تثنیہ کا صیغہ اور جمع مذکر سالم کا صیغہ مضاف بن رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے اضافت کی صورت میں۔ تو یہاں پر اضافت ہو رہی ہے دونوں جملوں میں، تو یہاں پر نون تثنیہ کا بھی اور نون جمع مذکر سالم والا بھی گر گیا، اسی لیے ولدا رجل ہو گیا اور مسلم المدینتی ہو گیا۔ نمبر 3 پہ ہے مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، یعنی مضاف پہلے والا جو اسم ہوتا ہے نا مرکب اضافی میں، کبھی اس پر زبر آ جاتی ہے، کبھی پیش آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، وہ اس کا تعلق پیچھے والے سے ہوتا ہے، یعنی پیچھے والا کیا چاہ رہا ہے، زبر چاہ رہا ہے تو اس پر زبر آ جاتی ہے، پیچھے والا زیر چاہ رہا ہے تو زیر آ جاتی ہے، پیچھے والا اس لفظ اسم جو ہے وہ
زبر چاہ رہا ہے، زیر چاہ رہا ہے، پیش چاہ رہا ہے، تو اس حساب سے مضاف کا اعراب آتا ہے، جبکہ مضاف الیہ جو ہے نا وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی اعراب مضاف الیہ پر نہیں آئے گا۔ جیسے جاء غلام زیدن، زید کا غلام، جاء کا مطلب ہوتا آیا، زید کا غلام آیا، تو یہاں پر دیکھیں جاء فعل ہے اور فعل فاعل چاہتا ہے، تو غلام زیدن، غلام بن جائے گا مضاف اور زیدن بن جائے گا مضاف الیہ۔ غلاموں پر پیش اس لیے آیا کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف پر پیش زبر زیر کوئی بھی آ سکتی ہے، لہذا جاء فعل کا تقاضا تھا کہ غلاموں پر پیش آئے۔ وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ کب زبر دینی ہے، کب زیر دینی ہے، کب پیش دینی ہے، وہ آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں پر اتنا رکھیں جاء فعل تقاضا کر رہا تھا کہ غلاموں پر پیش آئے، جبکہ زیدن ہمیشہ مجرور رہے گا مضاف الیہ ہونے کی صورت میں۔ جب مضاف الیہ بن رہا ہوگا زیدن تو وہ مجرور ہی ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آتی ہے، جیسے غلام زیدن میں غلام مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے زیدن کے نیچے زیر آئی۔ رأیت غلام زیدن، یہاں پر دیکھیں غلام زیدن وہی غلام زید ہے، لیکن یہاں پر غلام پر زبر ہے، کیونکہ پیچھے والا فعل جو ہے نا وہ زبر کے تقاضا کر رہا تھا، اور زیدن مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ آگے والی مثال میں دیکھیں نظرت الی غلام زیدن، تو یہاں پر غلام زید پر زید تینوں صورتوں میں، تینوں مثالوں میں مضاف الیہ بن رہا ہے، تو تینوں مثالوں میں اس کے نیچے زیر ہے، یعنی اس کے نیچے مجرور ہے وہ، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن غلام تینوں مثالوں میں الگ الگ اعراب ہیں، کبھی زبر آ رہی ہے، کبھی زیر آ رہی ہے، کبھی پیش آ رہی ہے، تو بات یہی ہے کیونکہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ غلام مضاف بن رہا ہے، یہاں پر پیچھے والے کا تقاضا دیکھتے ہیں، پیچھے والا اگر زبر کا تقاضا کر رہا ہے تو اس غلام پر زبر دے رہے ہیں، پیچھے والا پیش کا تقاضا کر رہا ہے تو ہم غلام پر پیش دے رہے ہیں، پیچھے والا غلام کے نیچے زیر کا تقاضا کر رہا ہے تو ہم اس کے نیچے زیر دے رہے ہیں، کیونکہ مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ جبکہ تینوں صورتوں میں آپ نے دیکھا، تینوں مثالوں میں، کہ غلام کے اوپر تینوں حرکتیں آ رہی ہیں، جبکہ زید کے نیچے ہمیشہ مجرور ہی ہو رہا ہے، وہ زیر ہی آ رہی ہے۔ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، یعنی ایک جملے کے اندر لازمی نہیں ہے کہ ایک مضاف ہو، ایک ہی مضاف الیہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سے زائد مضاف بھی بن سکتے ہیں، ایک سے زائد مضاف الیہ بھی بن سکتے ہیں۔ جیسے آگے انہوں نے مثال دی قلم ولدی زیدن، ترجمہ دیکھتے ہیں زید کے بیٹے کا قلم، تو تینوں کے اندر 2 مرتبہ کا کی آیا، تو یوں ترکیب بنے گی قلم مضاف بن جائے گا، ولدی مضاف الیہ قلم کا، پھر آگے والے کے لیے زید کے لیے دوبارہ مضاف بن جائے گا، یہ قلم مضاف ولدی مضاف الیہ ہو کر مضاف، کیونکہ آگے جو زید آ رہا ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو ولد زید یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر قلم کا مضاف الیہ بن جائیں گے، اور قلم مضاف اور ما بعد جو جملہ ہے مرکب ہے وہ مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ بن جائے گا، یہ پھر دونوں آپس میں مل کر مرکب اضافی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک سے زائد مضاف بھی ہیں اور ایک سے زائد مضاف الیہ بھی ہیں۔ آگے والا بھی اسی طرح ہے، فرسو ولدی وزیر الملکی، کہ بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، تو یہاں پر 3 سے 4 مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ فرسو مضاف ہو گیا، ولد پیچھے والے کا مضاف الیہ ہو گیا، فرس کا یعنی، تو ولد اور فرس یہ دونوں مل کر مرکب اضافی ہو کر دوبارہ کیا بن جائیں گے جی؟ مضاف۔ یوں بھی کر سکتے ہیں، فرسو کو مضاف بناؤ
ولدی کو مضاف الیہ ہو کر مضاف، وزیر کے لیے وزیر مضاف الیہ اور دوبارہ مضاف، الملک کے لیے، اور الملک مرکب مضاف الیہ ہو کر وزیر کا مضاف الیہ۔ اس طرح یہ سارے آپس میں ملاتے جائیں گے اور ولد تک یہ سارے مضاف الیہ بن جائیں گے، پھر مضاف الیہ بن کر فرسو کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ایک سے زائد مضاف بھی بن رہے ہیں اس کے اندر، اور ایک سے زائد مضاف الیہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ترجمے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کا کے کی کا آ رہا ہے، جیسے بادشاہ کے، وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، تو یہاں پر 3 سے 4 مرتبہ کا کے کی آیا ہے، تو یہ سارے مرکب اضافی بن رہے ہیں، یعنی مضاف الیہ ہی بن رہے ہیں۔ نمبر 5 پر آ جائیں، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو۔ نکرہ معرفہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو جو نکرہ ہو اور دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، یعنی اس کو معرفہ کا درجہ ہم دے سکتے ہیں، نکرہ مخصوصہ کو معرفہ کا درجہ دے سکتے ہیں، معرفہ کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے قلم ولدن، قلم بھی نکرہ ہے اور ولدن بھی نکرہ ہے، تو قلم کی اضافت ولد کی طرف ہے، تو قلم مضاف اور ولدن مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر یہ نکرہ مخصوصہ بن جائیں گے، یعنی اس کو اب ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زیدن، قلم یہاں پر دیکھیں نکرہ ہے اور زیدن معرفہ ہے، تو قلم نکرہ کی اضافت جو ہے وہ زید معرفہ کی طرف کی گئی ہے، تو اب یہ جو ہے نا مرکب اضافی بن کر معرفہ ہو جائے گا، یعنی مبتدا بن سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، یعنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں مرکب اضافی کا اردو میں، پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو الٹ ترجمہ کیا، مضاف الیہ کا پہلے پھر رسول اللہ کا کیا، جبکہ عربی میں پہلے مضاف ہوتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ یہاں پر دیکھیں مثال دی ہے ماء النہری، نہر کا پانی، تو دوسرے نمبر پر جو مضاف الیہ ہے نا نہر، اس کا ترجمہ ہم نے پہلے کیا، اور ماء جو پہلے نمبر پہ اس کا بعد میں ہم نے ترجمہ کیا، تو یوں الٹ ترجمہ کرتے ہیں، مضاف الیہ کا پہلے کرتے ہیں اور مضاف کا بعد میں کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تمرینوں کی طرف۔ حسب سابق پہلی تمرین کے سوال سبق کے اندر ہم نے جواب یاد کرنے ہوتے ہیں، دوسری تمرین کے اندر غلط جو جملہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو درست کرنا ہوتا ہے، غلطی کی نشاندہی۔ نمبر 1، مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، تو یہ غلط لکھا ہوا ہے، درست جو ہے وہ یہ ہے، لکھ لیں آپ بھی، مرکب اضافی میں، جبکہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا اضافی، آپ نے لکھنا ہے مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے، مضاف الیہ پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ الف لام آتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لکھنا یہ ہے کہ ایک وقت میں مضاف الیہ پر تنوین اور الف لام دونوں نہیں آ سکتے، ہاں جبکہ اکیلے تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 3، مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کو درست کرنا ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ درست یہ ہے، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، یہ درست ہے۔ نمبر 4 پہ ہے، مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو درست یہ ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ درست جملہ ہے۔ تیسری تمرین میں ہے جی 2-3 جز،
الف با جیم. پہلے الف جز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ مضاف اور مضاف الیہ کو الگ الگ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کاکی کے ترجمہ جو ہے نا وہ رسول اللہ کے اندر آ رہا ہے. تو رسول مضاف ہے اور اللہ اسم جلالت مضاف الیہ ہے. یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جہاں کاکے کی کا ترجمہ آنا ہے تو وہ مرکب اضافی بن رہا ہوگا، یعنی پہلے والا اسم مضاف ہوگا اور دوسرا مضاف الیہ ہوگا. دوسرے نمبر پہ ہے جی المؤمن ینظر بنور اللہ. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہاں پر کے کا ترجمہ کہاں آیا جی؟ نور اللہ کے اندر. تو نور مضاف ہے اور اللہ اسم جلالت مضاف الیہ. تیسرے نمبر پہ ہے ھذا کتاب الوضوء. یہ وضو کی کتاب ہے. تو وضو کی کتاب، کتاب الوضوء کی ترجمہ ہوا. تو کتاب مضاف، الوضوء مضاف الیہ. نمبر 4 جاء ولدا زید. زید کے 2 بیٹے آئے. تو کے کا ترجمہ کہاں ہوا؟ زید کے 2 بیٹے. جی شاباش. ولدا جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف اور زید مضاف الیہ. نمبر 5 پہ اللہ رب الناس. اللہ تمام لوگوں کا رب ہے. تو کا ترجمہ کہاں آیا؟ رب الناسی کے درمیان. تو رب مضاف اور الناسی مضاف الیہ. نمبر 6 آفت العلم النسیان. علم کی آفت النسیان، بھول جانا ہے. تو کی کا ترجمہ کہاں آیا؟ آفت العلم کے درمیان. جی تو آفت مضاف اور علمی مضاف الیہ ہے. جز با کے اندر کرنا ہے جی مرکب اضافی لکھے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے غلط جو لکھا اس کو درست کرنا ہے. نمبر 1 پہ ہے رأیت غلام زید. میں نے زید کے غلام کو دیکھا. تو مرکب اضافی بن رہا ہے غلام زید. تو یہاں پر دیکھیں غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں پر تو تنوین 2 پیش لگے ہوئے ہیں، تو زیدن کو ہم نے زیدن کر دینا ہے. نمبر 2 ولدانی خالد حضرا. خالد کے 2 بیٹے حاضر ہیں. تو یہاں پر ولدانی خالدن یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ولدانی مضاف اور خالدن مضاف الیہ ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کا جب لفظ آئے، صیغہ آئے، تو نون تثنیہ مضاف جب بن جاتا ہے تو نون تثنیہ والا گر جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ولدانی سے ولدا الف کو باقی رکھیں گے، نون کو گرا دیں گے. نمبر 3 جاء مسلمون الہندی. ہند کے مسلمان آئے. تو مسلمون الہند مرکب اضافی ہے، مسلمون مضاف، الہند مضاف الیہ. اور مسلمون آپ کو پتہ ہے جمع مذکر سالم ہے، جس کے اندر نون پایا جا رہا ہے جمع والا. تو اس نون کو ہم اضافت کی صورت میں گرا دیں گے، مضاف بن رہا ہے نا اس لیے. تو آ جاتے ہیں 4 نمبر پر فتح باب الدار. گھر کا دروازہ کھولا گیا. تو باب الدار یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، باب مضاف ہے اور الدارہ مضاف الیہ. تو یہاں پر کیا غلطی ہے جی؟ الدارہ پہ زبر آئی ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اس الدارہ کے بدلے الداری ہو جائے گا، نیچے زیر دے دیں گے. نمبر 5 ہؤلائی جیران زیدن. تو یہاں پر کیا غلطی ہے جی؟ جیران زیدن مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. بالکل شاباش. جیران پہ تنوین آئی ہے، کیونکہ مضاف بن رہا ہے تو یہاں پر تنوین تو نہیں آ سکتی. ہم نے پڑھا تھا سبق میں کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، زبر زیر پیش آ سکتی ہے. تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ جیرانو کر دینا ہے، تو تنوین نہیں ہٹا دینا ہے. نمبر 6 قال بنون بکرن. بکر کے بیٹوں نے کہا.
تو یہاں پر بنونا جمع مذکر سالم ہے، تو یہ پھر مضاف بھی بن رہا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے جی، اور اضافت کی صورت میں نون جمع والا گرا دیں گے، باقی بچے گا بنو بکرن۔ آگے ہے ھذا قلم الولدی، ھذا قلم الولدی، تو یہ درست ہے، جبکہ یہاں پر ولدن لکھا ہوا ہے، الولدن، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، قلم الولدی کر دینا ہے، دال دو زیر دن نہیں کرنا، کیونکہ الولد مضاف الیہ ہے اور الف لام بھی ہے اس پر اور تنوین بھی ہے اس پر، تو ایک وقت میں ایک چیز ہوگی، یا تو الف لام ہٹا دیں گے یا پھر الف لام کو رکھیں گے تو تنوین ہٹا دیں گے، الولدی کر دیں گے، قلم والدین کر دیں گے یا پھر قلم الولدی کر دیں گے۔ نمبر 8، البستان الداری واسع، گھر کا باغیچہ واسع یعنی کشادہ ہے، تو گھر کا باغیچہ یہ مضاف الیہ بن رہے ہیں، البستان و مضاف بن رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتے، تو یہاں پر الف لام آ رہا ہے، لہذا الف لام ہٹا دیں گے، باقی رکھیں گے بستان الداری، ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 9، نام مساکی بلدن، شہر کے مسکین سو گئے، مساکی اصل میں یہ جمع ہے، جمع مکسر، مساکینہ تھی، تو یہاں پر غلطی کیا ہے جی، غلطی یہ ہے کہ مساکینہ یہ جمع مذکر جمع مکسر ہے، اور ہم نے سبق کے اندر پڑھا تھا جمع مذکر سالم اگر ہو نون تو اس کو گرائیں گے، لہذا یہاں پر مساکینہ یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کا نون مضاف اگر بن رہا ہو تو اس صورت میں نہیں گرتا، جبکہ انہوں نے کتاب میں گرا دیا ہے، لہٰذا ہم نے نون کو واپس لگا دینا ہے، مساکی سے بنا دینا مساکینہ بلدن، یہ غلطی ہے اس کے اندر۔ جز نمبر جیم، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، مذکورہ دو اسماء سے مرکب اضافی بنائے، بالکل آسان ہے، ہم نے کیا کرنا ہے جی، دو اسماء لکھیں، کتاب اللہ، الرب العالم، تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، مرکب اضافی بنانا ہے، کتاب اللہ کر دینا ہے، الرب العالم کو رب العالمی کر دینا ہے، العقوق الوالدو سے ہم نے کیا کرنا ہے، عقوق الوالدی، الغلامانی زیدن سے ہم نے بنا دینا ہے غلاما زیدن، نون کو گرا دینا ہے اور الف لام کو بھی ہٹا دینا ہے، لبن شاتن، ان دونوں اسماء کو ہم نے مرکب اضافی بنانا ہے، لبن شاتن، الماء البحر کو کر دینا ہے جی ماء البحری، الفیران بیتن کو کر دینا ہے فیران بیتن، اللبن البقرو کو ہم نے کر دینا ہے لبن البقری۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مرکب اضافی کا سبق، جس کے اندر ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف بھی پڑھی اور قواعد بھی پڑھے، اور اس کے اندر کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، مضاف پر کیا اعراب آتا ہے، مضاف الیہ پر کیا اعراب آتا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بلا حساب و کتاب اپنے والدین کے ساتھ جنت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے داخلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔